کی طرف چلتے ہیں جو کہ کافی اس وقت کنسرننگ نیوز ہے فار پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ ریپرزینٹیٹیوز جو کھڑے ہو رہے تھے الیکشن میں. اپیرنٹلی ابھی بھی جو ریزرو سیٹس کے بارے میں جو معاملہ ہے وہ بھی فگر آؤٹ نہیں ہوا. ای سی پی از اسٹل دیر از نو کلیئرٹی کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ اب ایس آئی سی سے اب وہ نیشنل اسمبلی میں پارٹ لیں گے, کیا ان کو ریزرو سیٹس ملنی ہے نہیں ملنی. دیر از نو کلیئرٹی. آئی بلیو پروونشل اسمبلیز میں بھی ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ہاں, ای سی پی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور یوں کرنا ہے. وہ ای سی پی نے کل یا پرسوں غالباً جو جاری کیا ایک ڈاکیومنٹ جس کے اوپر تمام ریزرو سیٹس کی ڈیٹیلز تھی اور اس میں جو جو الاٹ کی گئی تھی ان کو باقاعدہ طور پہ بتایا گیا تھا اتنی جیتے ہیں تو اتنی ریزرو سیٹ فلانا. جو ایک اچھی چیز اس میں یہ ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ ان کے جو آزاد امیدوار ہیں کیونکہ وہ اب سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ہیں ایس آئی سی, سو ان میں ان کو ایڈ تو کر دیا لیکن اس کے آگے جو ریزرو سیٹس والا جو کالم ہے اس میں لکھا ہوا ہے اسٹل پینڈنگ بیفور کمیشن. وہ اپنی ہی بات کر رہے ہوں گے, آئی ایم اسیومنگ وہی آج کل تو ایک ہی کمیشن ہے سر, الیکشن کمیشن ہے. تو پنجاب کی حد تک اور سندھ کی حد تک البتہ کلیئرٹی آ گئی ہے. جو 74 ٹوٹل سیٹیں ہیں ریزروڈ پنجاب کے اندر, اس میں 66 ویمن اور 8 مائنورٹیز جو ہیں جس میں 36 جو ہیں پی ایم ایل این لے چکی ہے آلریڈی. سندھ کے اندر جو سیٹیں ہیں اس میں سے 20 ویمن سیٹس جو ہیں پیپلز پارٹی کو مل چکی ہیں اور 6 مائنورٹیز پیپلز پارٹی لے چکی ہے. اس کے علاوہ کے پی ابھی ہمیں متوقع ہے کہ وہاں سے کیا آنے لگا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان اور اوبیسلی نیشنل اسمبلی کی حد تک بھی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کیونکہ وہاں کا سیشن جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے اس کے اندر ہونے میں. سو پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں جو ٹیکنیکلی اب ایس آئی سی کے تھرو, مطلب اب وہ ایس آئی سی کے تھرو. اچھا, تو اس میں ہمیں نا تھوڑا سا اس سارے ایشو کو اگر ڈسکس کرنا ہے تو کانٹیکسٹ لینا پڑے گا. وہ ہمیں لینا پڑے گا الیکشن ایکٹ کے اندر جو سیکشن 215 ہے وہ اس چیز کی تفصیل بیان کرتا ہے. لیکن اور اس 215 کے تحت جو کیا گیا, جو ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا, وہ بھی اس کے اوپر بھی بہت لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں. اور اصل میں پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے اوپر تب بھی تنقید ہو رہی تھی جب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ بلہ لینا جائز ہے اور کہ جی انہوں نے اس کو آرگیو ٹھیک طرح نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بلہ لے لیا گیا ان سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے وہ بھی ادھر ہی ڈسکس ہوتا ہے, لیکن اس ایکٹ کے اندر ایک قسم کی ایک کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کو واضح طور پر ڈسکس نہیں کیا تھا ریزرو سیٹس والے معاملے کو. وہ ایک اس کی جو ایکسپلینیشن ہے اس ایکٹ کی, اس کے بھی ٹیل اینڈ کے اندر جا کے ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے جو ہلکا سا ڈسکس کیا جاتا ہے. اس لیے ای سی پی کا یہ کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں کیا کرنا ہے, وہ ایک حد تک جائز ہے کہ ان کو واقعی میں جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی اور یہ لکھا جا رہا تھا تو اس کے اوپر اس چیز پہ توجہ ہی نہیں تھی. سو اس کا بینیفٹ تو پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے کہ جی اس کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے. اب وہ ان کی قانونی ٹیم جو ہے وہ اس چیز کو بہتر دیکھ سکتی ہے کہ کس طرح اس کو لے کے آگے جانا ہے. البتہ ابھی تک ایز اٹ اسٹینڈس ان کی پنجاب کی حد تک جہاں پہ ان کے پاس بہت سیٹیں ہیں, نیشنل اسمبلی کی حد تک جا کے ان کے پاس بہت سیٹیں ہیں, اور کے پی اوبیسلی جا کے بہت سیٹیں ان کے پاس وہاں پہ بھی ہیں. بلوچستان اور سندھ علیحدہ ہو گیا, وہاں پہ ریزرو سیٹس ان کو بہت ضروری چاہیے کیونکہ ہم نے جیسے اپنے ماضی کے شوز میں بھی ڈسکس کیا کہ ان کو اپوزیشن کا اب موڈ بن رہا ہے ان کا. اب باقی معاملات جو ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اتنی جلدی نہیں حل ہونے والے, تو ان کا واضح رستہ جو پی ٹی آئی کا نظر آتا ہے وہ یہ کہ وہ اپوزیشن ایک تگڑی اپوزیشن کریں گے اور ریزرو سیٹوں کے ساتھ وہ مزید ایک تگڑی اپوزیشن بن جاتے ہیں. لیکن آیا یہ ان کو ملتی ہیں نہیں ملتی, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اس وقت تک الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کو ایونچولی مل جائیں گی, شاید فوری طور پہ نہ ملیں, لیکن اس سے سچویشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں پنجاب میں اور نیشنل اسمبلی میں اگر ان کو آپ فوری طور پہ دے بھی دیں ریزرو سیٹیں تو حکومت تو نہیں بنا سکتے نا, ٹھیک ہے. اچھا, اور کے پی میں اگر آپ فوری طور پہ نہ بھی دیں تو حکومت تو انہی کی ہے نا. سو سچویشن نہیں بدلتی. اچھا, یہ اسمال وکٹریز ہوں گی جو کہ آپ along دا وے دیکھتے جائیں گے کہ ان کو ملتی چلی جائیں گی. ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ عدلیہ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ 2013 کے ٹرائیبیونلز کے فیصلے آج تک نہیں آئے. اچھا, اب وہ ظاہر ہے پوری دنیا کی نظریں یہاں پہ ہیں, اب ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, فیصلے تھوڑے سے جلد دینے پڑیں گے. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ جیسے جیسے
हुकूमत ने अनपॉपुलर होना है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुकूमत बहुत बुरा परफॉर्म करेगी, बात सिर्फ ये है कि जब भी कोई पार्टी पावर में आ जाती है तो वो अनपॉपुलर होना शुरू हो जाती है, वो जितना मर्जी अच्छा काम कर ले। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जिस तरह के मईशत के चैलेंजेस सामने हैं तो ये जाहिर है कि लोगों की अभी जेब स्क्वीज़ होनी है, जिस तरह स्क्वीज़ होनी है तो लोगों को खुश कर, आवाम को खुश करने के लिए भी मुझे लगता है कि स्मॉल विक्ट्रीज दी जाएंगी कि पहले अच्छा जी वो देखें अपोजिशन पार्टी जो थी उसकी हमने रिजर्व सीटें कर दी हैं, अच्छा जी उनका आप देखें अगर ये भी ना मिली तो फिर देन ऑब्वियसली हमने देखे उनका सिंबल वापस कर दिया है, अच्छा देखें जी हमने ऐसा करते हैं कि फलाना हल्का खोल दिया है। सो ये आप देखेंगे कि ये स्मॉल विक्ट्रीज हैं जो कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनको मिलती चली जाएंगी। सो दे शुड हैव देयर हेड्स अप एंड मतलब हेड अप एंड डू व्हाट दे आर डूइंग। मतलब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।